पाओगे अपने आप को, इसलिए कि हमने तारीखी फैसला मांगा है, हमने तारीख लिखने के लिए कहा है, हमने और कुछ नहीं मांगा। इस साल में और पिछले साल में ये फर्क है कि पिछले साल जब मैं आपके सामने खड़ा था तो वो सारी पार्लियामेंट की पावर्स जो हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पार्लियामेंट को दी थी, वो उस दौरान एक डिक्टेटर, दूसरा डिक्टेटर, तीसरे डिक्टेटर ने यूजर्प कर दी थी। आज के दिन में और उस दिन में ये फर्क है कि इस एक साल के सफर में हमने सारी ताकत, सारी पावर्स पार्लियामेंट को वापस करके तारीख में नाम लिखवा दिया है। मैंने आपको बहुत दफा कहा है कि हम अखबार की सुर्खियां नहीं बनाते। पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के पैलग, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शागिर्द और उसके भाई और उसकी बहनें और उसका अमीन सुर्खियां नहीं बनाते। हम तारीख लिखते हैं जिस तरह वो अपने लहू से तारीख लिख गई। मैंने अक्सर कहा है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बनने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, उस जैसा आवाम से प्यार भी बहुत मांगते हैं, मगर उस जैसी मौत नहीं मांगते, उस जैसी शहादत नहीं मांगते। हम में उनमें ये फर्क है, हम में उनमें ये फर्क है कि हम कहते हैं कि ये बाजी खून की बाजी है, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। आज मैं भी भुट्टो हूं, आज तुम भी भुट्टो हो, आज वो भी भुट्टो है। ये फर्क है हमारी सियासत में और तुम्हारी सियासत में। और ये सोचो कि अगर आज सारी दुनिया में नजर गुजराओ, अगर मैं अपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से नहीं सीखा होता तो आज आपको वो जो दूसरी दुनियाओं में हो रहा होता है, जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है, शायद पाकिस्तान में भी हो रहा होता। शायद पख्तून अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहा होता, शायद बलूचिस्तान अपने हकूक के लिए लड़ रहा होता। और अगर हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं मारा होता और बिलावल ने डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज नहीं कहा होता तो पाकिस्तान में हर जगह सिविल वॉर हो रही होती। तो अगर मैं ये कहूं कि कायदे आजम का भुट्टो तो आपने 1971 में तोड़ दिया और ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का बनाया हुआ पाकिस्तान है, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा हूंगा। ये आवाम का पाकिस्तान, ये गरीबों का पाकिस्तान, जहां आवाम को ये हक है कि आज भी चाहे सियासी अदाकार मुखालिफ हों, चाहे कोई और कलमदार मुखालिफ हों, फिर भी एक भुट्टो का अदना दस्ती जीतता है नवाबों के सामने। ये जिए भुट्टो की आवाज है। मुझे बताइए, मुझे समझाइए, एक कानूनदानों और पीएचडी वालों, मुझे समझाओ ऐसा कौन सा लीडर है दुनिया में कि 32 साल के बाद आज भी उसकी शहादत के दिन धरती कांपती है और रोती है, उसकी याद में रोती है और हर दिल से यह आवाज निकलती है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है तो जिंदा है। मजदूर का भुट्टो जिंदा है, कैसान का भुट्टो जिंदा है, आसिफ का भुट्टो जिंदा है, बिलावल का भुट्टो जिंदा है, काजी का भुट्टो जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। जब भी ये दिन आता है
تو ہر کسی کو پریشانی ہوتی ہے. ہر اس اداکار کو جس نے یہ جرم کیا. اور اب تو حد یہ ہے کہ ظالموں نے جب کتابیں لکھی ہیں تو اس میں بھی ان نے مانا ہے کہ ہم سے یہ خون کرایا گیا تھا. تو اب کوئی وجہ نہیں اور عوام کا ریپرزینٹیٹو ریفرنس بھیجے تو کسی کو اعتراض ہو. اس لیے کہ یہ عوام کی آواز ہے, یہ دھرتی کی آواز ہے. یہ اس گڑی خدا بخش کا درخت مانگتا ہے, یہاں کے پرندے مانگتے ہیں, پاکستان کے جانور اور انسان مانگتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تاریخ میں تم بری کرو. تاریخ میں لکھو کہ ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے سے پہلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے غلطی ہوئی, اور معافی دینا ہمارا کام ہے. خون کا حساب دو. تو اگر ہم نے حساب مانگا, آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی اداکار پھر اداکاری پہ اترے ہوئے ہیں. میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا ایک پروگرام میں, تو ایک سیاسی اداکار نے یوتھ بلائی ہوئی تھی اور ان کو برگزا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ کیا ہوگا بی بی صاحبہ کے بعد. تو پھر زرداری صاحب آ گئے, زرداری صاحب کے بعد تو پھر بلاول آ گیا. ان کو بھول گیا, ان کو یہ نہیں سمجھایا گیا, ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کا چہرہ اس کو دیکھنے نہیں دیا گیا. ان کو یوتھ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سالہ سال جیلوں میں رہی. ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ 4 سال کی عمر میں بلاول کو جلا وطنی کرنی پڑتی ہے کہ کہیں اس کی والدہ پہ یا اس کے والد پہ یہ آنچ نہ آ جائے. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بلاول نے اپنی ماں کا دامن کبھی نہیں پکڑا اور کبھی نہیں کہا کہ میرے والد کو آپ واپس لے کے آؤ, آپ سیاسی فیصلہ کرو, آپ کمپرومائز کرو, آپ جھکو. مجھے وہ بھی دن یاد ہے جب میں جیل سے نکلا تو بلاول کا انٹرویو ہوا اور اس نے کہا کہ never has a son been more proud of a father. ہاں, سیاست میں کوئی میراث نہیں ہوتی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پدرم سلطان بھوت ہیں. اگر میں نے 12 سال جیل نہیں کاٹی ہوتی, اگر میں نے گڑی خدا بخش میں اپنے آپ کو دفن کھانے کی قسم نہیں کھائی ہوتی, تو پھر نہ آپ قبول کرتے اور نہ عوام قبول کرتی اور نہ 2/3 میجورٹی سے پریزیڈنٹ بن کے میں آج آپ کے سامنے جھکا ہوا کھڑا نہیں ہوتا. یہ فرق ہے سیاست کا. ہم نے کسی کو نہیں روکا سیاست میں آنے سے. ہم نے صرف یہ ضرور کہا ہے کہ سیاست کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کے پاس جاؤ, عوام سے ملو, ان کی خدمت کرو. اگر آج 32 سال کے بعد ہزاروں کروڑوں لوگ رو رہے ہیں, وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست نہیں عبادت کی تھی اور اس کی عبادت کا یہ صلہ ہے. اور یہ سمجھ لینا کہ 3 سال, ہاں 3 سال بہت عرصہ ہے, مگر یہ بھی تو دیکھو کہ 3 سال میں آپ نے ہمیں جس جنگ میں بھیجا اس میں پہلے آپ نے ہماری سپہ سالار جو ہم سب میں بہادر تھی اس کو شہید کیا. کون سی فوج نے آج تک کبھی قلعہ فتح کیا ہے جس کا کمانڈر شہید ہو گیا ہو؟
صرف یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں. جب میرے پاس اس وقت کی قیادت پورے پاکستان سے آئی اور کہا زرداری آپ الیکشن میں حصہ مت لیں، اور کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں خوف دلانے کی کوشش کی، میں نے کہا نہیں، ہماری لیڈر کہہ گئی ہے کہ کم ووٹ میں ہم اس الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہے، مگر ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ہم نے جب رزلٹ آئے تب بھی کہا کہ الیکشن فیئر نہیں ہے. اگر آپ کو آج معلوم پڑا ووٹوں کی گنتی کے بعد، جو کہ ہم نے کرائی ہے، جو ہم نے مشینیں لگائی ہیں، اگر آپ کو آج پتہ پڑتا ہے کہ اس میں ہزاروں ووٹ جعلی ہیں، ہمیں پتا تھا کہ ہمارے خلاف ہزاروں ووٹ جعلی ہیں، اس کے باوجود ہم سیاست کے اکھاڑے میں گئے، ہم سیاست کے اکھاڑے میں کھڑے ہوئے اور ہم نے سیاست کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اور ہم نے بی بی کی سیاست کی، ریکنسیلیشن کی. اگر اس کے عوضے میں ہم نے پریزیڈنٹ شپ لے لی، اگر ہم نے پرائم منسٹر شپ لے لی، اگر ہم نے اسپیکر شپ لی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بیک ڈور سیاست کی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اندھیرے میں چراغ جلایا، اور الحمدللہ اس چراغ سے آج روشنی ہے جمہوریت کی پورے پاکستان میں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ابھی میری امانت میں امتحان اور بھی ہیں. ابھی تو میں نے فری فیئر الیکشن بھی کرانا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ آپ کا ورکر جیالہ پریزیڈنسی میں بیٹھ کر فری فیئر الیکشن کرائے گا، جس طرح ہم نے بائی الیکشنیں کروائی ہیں. کسی بائی الیکشن میں یہ نہیں کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں ہم ہارے ہیں وہاں ہارے ہیں، جہاں ہم جیتے ہیں وہاں جیتے ہیں. ورنہ حکومت میں ہوتے ہوئے لوگ ہارتے نہیں ہیں. مگر ہم نے کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی، ہم نے کبھی سرکاری خزانے